نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيضٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يتقبل الله من المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، اس وحدہ لا شریک کی کبریائی بڑائی بزرگی جو تمام کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت تھی رمضان المبارک کا مہینہ پانا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے بشیر و نذیر بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ و مطہرہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث خطبہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان کے اپنے نیک اعمال سنبھالیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں اس مبارک مہینے میں۔ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، فیوز کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے بہت ساری نیکیاں اور بہت ساری اجر و ثواب اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کر لیے۔ ہم نے خوب محنت کی، دن رات وقت پر نماز پڑھا، صیام کیا، قیام کیا، سحری ہم نے وقت پر کی، قرآن کی تلاوت کی، دعا توبہ استغفار، یہ ساری چیزوں سے ہم جٹے رہے اس مبارک مہینے میں، اور بہت ساری نیکیاں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے حاصل کر لی ہیں۔ نیکیاں کرنا کمال نہیں، نیکیوں کو سنبھالنا اور اس کو قبولیت کے درجے تک پہنچانا کمال ہے۔
मैदान महशर में इंसान होगा और अगर उसको एक नेकी की कमी हो जाएगी, कोई उसको एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा, ना बाप, ना बेटा, ना भाई, ना बहन, रिश्तेदार, ना कोई पड़ोसी, ना दोस्त, कोई भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। हमने नेकियां की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौफीक से बहुत सारी नेकियां की है। उस नेकियों को हमें संभालना है, उसकी हिफाजत करनी है, उसको बचाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कुछ ऐसे अमाल हो जाए कि हमारे सारे अमाल बर्बाद हो जाए। हमें उसको संभालना है। मैदान महशर में होंगे, एक नेकी की ज़रूरत पड़ेगी ना, भाई के पास जाएंगे, बाप बेटी के पास दूर भागेगा लोग, कोई आपके करीब नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सूरह अबस सूरह नंबर 80 आयत नंबर 34, 35, 36, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, यकीनन आएगा वह दिन कि जब महशर बपा होगा, यकीनन आएगा वह दिन कि जब महशर बपा होगा, वहाँ ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, ना हमशीरा बिरादर की, ना जौजा होगी शौहर की। वहाँ दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा। हम एक नेकी के लिए ढूंढेंगे ना कि मिल जाए, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए तो हमें कोई नहीं मिलेगा। इस वजह से जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाएं तो हमारी नेकियां जो हमने की है ना, उस नेकियों को लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास यानी हम पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नेकियां लेकर के पहुँचे और नेकियां रिजेक्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, कबूल ही ना हो। तो उस नेकियों को हमें संभालना है, हमें उस नेकियों को बचाना है। क्या करना है हमें? सबसे पहले हमारे नेक अमाल बर्बाद ना हो, तवज्जो, खुशू और खुजू सारे अमाल के अंदर ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1-2, क़द अफ़लहल मोमिनून वल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। जो लोग वो कामयाब होंगे जो नमाज में खुशू और खुजू अख्तियार करते हैं, तवज्जो के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम हरकत और सकनात को देख रहा है। नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस जो हदीस जिब्रील से मशहूर है, उसमें तो है अंताबुदल्लाह कान्नका तरा व इल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। ऐसे इबादत करो ना गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको या आप ऐसी इबादत करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की गोया आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख रहे हो और ये मुमकिन नहीं है, तो तुम्हें ख्याल होना चाहिए, तुम्हारे दिल और दिमाग में तसव्वुर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको देख रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, सहीह बुखारी किताबुल आज़ान, बाबू वजूबिल कराती अल इमामु वल मामूम फिस सलवाती कुल्लिहा, हदीस नंबर 757। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक आदमी मस्जिद में दाखिल होता है, उसने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद आकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है अस्सलामु अलैकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब दिया और कहा इर्ज़ि फसल्लि फ़इन्नका लम तुसल्लि, भाई तुम लौट जाओ, फिर से नमाज़ पढ़ो, आपने नमाज नहीं पढ़ी। वो आदमी दोबारा गया, फिर वो नमाज़ पढ़ने लगा, जैसा उसको तरीका मालूम था उसे ही फिर पढ़ा और पढ़ करके फिर आया, फिर सलाम किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही करे इर्ज़ि फसल्लि फ़इन्नका लम तुसल्लि, भाई फिर से जाओ, आपने नमाज नहीं पढ़ी। 3 मरतबा ऐसा हुआ। वो आदमी क्या कह रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जैसा मुझे आता है मैं ऐसे ही पढ़ना जानता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको बताइए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया नमाज का तरीका, तकबीर तहरीम अल्लाहु अकबर आप कहिए, फिर उसके बाद जो कुरान से याद है उसको पढ़िए, रुकू कीजिए इत्मीनान के साथ, फिर उसके बाद सर उठाइए, कौमा इत्मीनान से कीजिए, सजदा कीजिए। अगर ऐसा नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी नमाज को कबूल करेगा, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी नमाज को कबूल नहीं करेगा। कोई भी अमल हो तो तवज्जो के साथ, खुशू और खुशू के साथ हमारा वो अमल होना चाहिए। और सहीह बुखारी की दूसरी रवायत 1313 हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, एक आदमी आया और उसने नमाज़ पढ़ी। कैसी नमाज़ पढ़ी? नाक़िस अधूरी। मैंने उस शख्स के पूछा कि कितने दिनों से तुम नमाज़ पढ़ते हो? वो आदमी कह रहा है कि 40 साल से नमाज़ पढ़ रहा हूँ। कितने साल से? 40। हम भी ना, हमें बहुत शर्म आती है, हम पूछते नहीं ना इमाम साहब से ना और किसी अपने साथी और दोस्त से। हमें वुज़ू बनाने का तरीका नहीं आता है, तारत का तरीका नहीं आता है, गुस्ल का तरीका नहीं आता है, नमाज का तरीका नहीं आता है, नमाज किस तरह से पढ़नी नहीं आता हमें। लेकिन हम ना बहुत शर्मीले हैं, हमें शर्म आती है, पूछेंगे ना तो कहेगा अरे इतनी उम्र हो गई अभी नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम।
ایسی نماز کس کام کی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اس سے کتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہہ رہا ہے 40 سال سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسے ہی نماز پڑھتے ہو جیسا تم پڑھ رہے ہو، اس حالت میں مر جاتے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تمہارا انتقال نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کی نماز ہلکی ہو لیکن مکمل اور صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اور مصنف عبدالرزاق میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 333 یعنی 333 میں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا نماز پڑھنے اور نماز پڑھنے لگا اس وقت میں جس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ میں نے اس کو روکا کہ بھائی نماز نہ پڑھو۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کیا مجھے نماز پڑھنے پر بھی سزا ملے گی؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے پر تو سزا نہیں ملے گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تم کو سزا ملے گی۔ نبی نے جو طریقہ بتایا ہے، نبی نے جیسا کہا ہے ویسے ہی ہمیں کرنا ہے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور ہر ایک اعمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری 2697 من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 4493 من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ہم کوئی بھی عمل کریں گے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ہمارا وہ عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنے اچھے طریقے سے پڑھیں، کتنا ہم بنا اور سوار کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ نبی کی اتباع اور نبی کی سنت اس کے اندر آئی نہیں۔ ایک لمبی حدیث صحیح بخاری کتاب النکاح باب ترغیب النکاح حدیث نمبر 5063 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ 3 صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوتی، کس طرح سے نماز پڑھتے تھے، اور جو نیکیاں اور بھلائیاں کرتے تھے نبی کا طریقہ کیا ہوتا تھا وہ بتائیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ جو تینوں صحابی آئے تھے نا، انہوں نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہیں اور ہم نا بہت گناہ گار آدمی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا کرتے ہیں نا تو ہم اس سے اور اچھا کریں گے، اس سے اور بہتر کریں گے، اور محنت اور کوشش کریں گے، اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار اکٹھا کریں گے۔ کیا کہا؟ ایک نے کہا کہ اب میں پوری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ انتم الذین کذا وکذا اما واللہ یخشاکم للہ واتقاکم ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ آپ لوگوں نے ایسا اظہار کیا ہے کہ ہم ایسا عمل کریں گے، اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، اللہ رب العالمین کی خشیت میرے دل میں نا تم لوگوں سے زیادہ ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، شادی بھی میں نے کی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، چھوڑ دے گا میرا طریقہ، وہ مجھ میں سے نہیں۔ ہم عمل کریں نا تو ہمارا عمل نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی تلاوت کی گئی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27۔ جو متقین ہے نا اس کے عمل کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی پیش کی، اپنا عمل پیش کیا، ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی۔ جس کی قبول ہوئی وہ تو خوش ہے، جس کی نہیں قبول ہوئی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس کی نہیں قبول ہوئی وہ قبول والے سے کہہ رہا ہے میں تم کو مار ڈالوں گا۔ تو جس کی قبول ہوئی تھی اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام،
یہ پورا مہینہ آج آخری دن ہے، یہ پورا مہینہ آیا کس لیے آیا تھا؟ ہمیں نہ متقی اور پرہیزگار بنانے آیا تھا، ہمیں نہ ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کی خشیت کو بیٹھانے کے لیے آیا تھا، ہمارے دل میں نہ برائیاں کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا خوف اور تہس ہو جائے، ہم برائیوں کو چھوڑ دیں۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ آیا تھا متقی بنانے۔ جب متقی بن جائیں گے اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو قبول کرے گا۔ اس واقعے سے بالکل صاف واضح ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر ذنوب حدیث نمبر 4245، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں میری امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس نہ نیکیوں کا انبار ہوگا، گٹھر لے کر کے آئیں گے، جیسے تہامہ پہاڑ ہے نا اس کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، بھلائیاں ہوں گی، اور ان کی نیکیاں اور بھلائیاں نہ سفید نیکیوں کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نہ اس نیکیوں کو حبام منصورہ ایسا غبار میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ صفتیں ہیں، ان کی کچھ خوبیاں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اتنے نیکیاں لے کر کے آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر، اور اللہ رب العالمین اس کو حبام منصورہ کر دے گا، گرد و غبار کی طرح ایسے آسمان میں اڑا دے گا۔ کچھ صفتیں ہیں ان کی، کچھ خرابیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری طرح ہوں گے، تم جیسے نماز پڑھتے، تم جیسے روزہ رکھتے، تم جیسے نیکیاں بھلائیاں کرتے، تم جیسے قیام کرتے، تم جیسے قرآن کی تلاوت کرتے، تم جیسے دعا کرتے، تم جیسے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ لیکن جب خلوت اور تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے محارم کو توڑ دیتے ہیں، گناہیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ جب وہ اکیلے اور تنہا ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور یہ مبارک مہینہ آیا ہے تاکہ ہم نہ اپنے اندر تقویٰ اختیار کریں۔ کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، گناہ چھوڑ دیے، کیوں؟ صرف اللہ رب العالمین کی خشیت کی وجہ سے۔ اور آپ تنہائی میں گناہ سے بچ گئے، گناہ کو چھوڑ دیا تو گویا آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ موجود ہو گیا۔ اور اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو ایسی حالت میں آپ کے سارے نیکیاں، ساری جو اعمال ہوں گے وہ حبام منصورہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اڑا دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اور یہ اعمال کرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ بہت ساری محنت کی ہے ہم نے، بہت ساری نیکیاں اور بھلائیاں کی ہیں، تو اس کے قبولیت کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ سلف صالحین 6 مہینہ پہلے رمضان کے پانے کے لیے دعا کرتے تھے، اور جب مل جاتا تھا تو اس میں نیکیاں بھلائیاں کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے قبولیت کی دعا کرتے تھے کہ جو نیکیاں اللہ رب العالمین تیری توفیق سے ہم نے کی ہیں تو اس کو قبول فرما۔ اور ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل السلام دونوں باپ بیٹے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر کو بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ نیکیاں اور بھلائیاں کرنے کے ساتھ ساتھ کیا عمل ہے ان کا؟ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ رب العالمین جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں نا، جو نیکیاں کر رہے ہیں نا، اللہ رب العالمین تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ہماری اس عمل کو قبول فرما۔ محنت کی ہے ہم نے نا، دن رات جا کر کے، نیندیں حرام کر کے، اور اپنی سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر کے صرف اللہ رب العالمین کی رضا مقصود تھا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی مطلوب تھی کہ اللہ رب العالمین یہ مبارک مہینہ ملا ہے نا، خوش ہو جائے اللہ رب العالمین۔ تو ہم نے دعائیں کی ہے اللہ رب العالمین سے، تو ہم اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 925، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، جس دعا کو نہ ہم صبح اور شام پڑھتے بھی ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ رب العالمین ایسا علم دے جو مجھے نفع پہنچائے، ورزقا طیبا، اللہ رب العالمین پاک روزی دے، حلال اور حرام سے بچا، وعملا متقبلا، اور اللہ رب العالمین جو تو مجھے توفیق دے عمل کرنے کی اس کو قبول فرما۔ تو ہمارے لیے نا دعا کرنا بھی ضروری ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو نیکیاں بھلائیاں کی ہے، اللہ رب العالمین تو ہماری نیکیوں اور بھلائیوں کو قبول فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں۔ توبہ اور استغفار، ہم نے توبہ کیا اللہ رب العالمین سے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اسی طرح لیلۃ القدر کی رات میں ہم نے اللہ رب العالمین سے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ رب العالمین تو معاف کر دے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ ہم نے دعا کی ہے اللہ رب العالمین سے، تو اس دعا کے ساتھ ساتھ اس عمل کی قبولیت کے لیے بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اور توبہ استغفار کی ہم نے، تو جب ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70، الا من تاب وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ کہ بندہ جب اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اسے گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ابن آدم یہ خطا کار ہے، ہو جائیں گے گناہ، وہ یہ نہ سوچے کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 32، فلا تزکوا انفسکم وهو اعلم بمن اتقى، اپنی پاکی بیان نہ کرو، اللہ رب العالمین خود جانتا ہے کہ آپ کیسے۔ غلطیاں ہو جائیں گی، ابن آدم ہیں، خطائیں ہوں گی، لیکن آپ اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو جوڑیے، جیسے رمضان المبارک میں جوڑے ہوئے تھے نا، ویسے جوڑیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، روئیے، گڑ گڑائیے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الا من تاب، جس نے توبہ کی، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کی۔ یہی نیک عمل جو ہم لے کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں جائیں گے۔ کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ بندے کے اس توبے سے اللہ رب العالمین اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کبھی کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ رب العالمین اس گناہ کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور بخاری کی وہ حدیث، صحیح بخاری، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے 6309، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندے کے توبہ اور استغفار سے کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی صحرا میں نکلا، اپنے اونٹ پر اپنا توشہ یعنی راستے کا خرچ لے کر کے نکلا، اور جب وہ صحرا میں پہنچا تو اتفاق سے اس کی جو اونٹنی تھی یا اونٹ تھا جس پر وہ اپنے ساز و سامان کو لادے ہوئے تھا، وہ اس سے گم ہو گئی۔ وہ آدمی بہت پریشان ہوا، اتنا پریشان ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی جان چلی جائے گی۔ صحرا میں جہاں نہ کوئی بیابان، نہ کوئی انسان، نہ چند، نہ پرند، کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، موت کی کشمکش میں وہ آدمی جی رہا تھا۔ اتفاق سے ایسے ہی ایک سایہ دار درخت ملا اور اس کے نیچے وہ سو گیا۔ جیسے سویا نہ تھکا مادہ تھا، اس کو نیند آ گئی، اور جب نیند آئی، سویا اور سو کر کے جب اٹھا تو ابھی وہ اس پوزیشن اور اس حالت میں تھا کہ اس صحرا اور بیابان میں میری جان نکل جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گا، اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ ساز و سامان کے ساتھ میری اونٹنی موجود ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اللہم انا ربک وانت عبدی اخطأ شدۃ الفرح۔ اتنا خوش ہوتا ہے بندہ، کتنا وہ بندہ کہتا ہے نا اللہ رب العالمین سے، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے۔
اور اسی خوشی میں یہ یعنی غلط جملہ بھی استعمال کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، یہ اللہ رب العالمین سے کہہ دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے سر ٹیکتا ہے، گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے ہی جیسے وہ آدمی خوش ہوا اپنا ساز و سامان پا کر کے، اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ کیا ہمیں کرنا ہے؟ یہ جو ہمارے اعمال ہیں نا، اس ہمارے اعمال پر ہمیں حفاظت کرنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ دوسرے کے حوالے ہو جائیں، کوئی مجھ سے لے لے۔ اور جو ہم عمل کرتے ہیں اس کے اندر مداومت ہونی چاہیے، کانٹون کی مسلسل کرتے رہیے۔ ایسا نہیں کہ ابھی رمضان مبارک میں تو بہت ساری نیکیاں کر لی، بہت سارے اعمال کر لیے، نماز، روزہ، صدقات، خیرات، صوم و صلات، دعا، تسبیح، تذکیر، قیام، تلاوت اور دعا، بہت سارے اعمال کر لیے، لیکن پھر اس کے بعد ہم اس سے بالکل غافل ہو جائیں؟ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث احب الاعمال الى ادومها وان قل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل بہت پسند ہے جو آدمی کر رہا ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہے لیکن مسلسل اور کنٹینیو کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو بھولتا نہیں، غفلت پر نہیں برتتا ہے، سستی نہیں کرتا ہے، کالے نہیں کرتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ نا تو ہمیں مشق کرانے کے لیے آیا تھا، ہمیں ترتیب دینے آیا تھا، پریکٹیکل کے لیے آیا تھا۔ اور یہ پریکٹیکل ایسا تھا نا کہ یہ پریکٹیکل نا یہ ایک مہینہ جو گزر رہا ہے رمضان، اس کے بعد 11 مہینے تک اس کا اثر رہنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آیا تھا، ٹائم سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی کھول رہے ہیں ٹائم سے، قیام کر رہے ہیں، سیام، بہت ساری یعنی اعمال کے نظام والاوقات ہم نے مرتب کر لیے، اسی شیڈول کے مطابق ہم نے اعمال کیے۔ تو یہ ہمارے اعمال نہ رکنے نہیں چاہیے، یہ چلتے رہنے چاہیے مسلسل، اور اس کے اندر تسلسل ہونا چاہیے۔ ہم نے جو عمل کیا ہے نا یہ ختم نہ ہو بلکہ یہ چلتا رہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب عمل ہمارا وہ ہے جو کم ہی ہو لیکن مسلسل اور کنٹینیو ہوتا رہے۔ بہت ساری نیکیاں ہم نے کیے تو یہ نیکیاں اور بھلائیاں ہم سے رکنے نہ پائے اور بلکہ یہ چلتی رہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ اگر ہم اس کو کریں گے نا تو یہ ہمارے جو نیک اعمال ہے یہ برباد ہو جائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل کہ اگر ہم شرک کریں گے اللہ رب العالمین کے ساتھ، ہمارا جو عمل ہے نا رمضان کی ساری عبادتیں ہیں نا، قیام سیام، اگر شرک اس کے ساتھ پایا جاتا ہے تو یہ ہمارا سارا عمل ریجیکٹ ہے۔ اور اگر شرک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ہماری اس عمل کی وجہ سے ہماری مغفرت فرمائے گا۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الا الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اگر شرک نہیں ہے اور یہ جو ساری باتیں آپ نے کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، بھلائیاں کی ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور اگر آپ نے شرک کر لیا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر شرک اس کے اندر ہے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور آپ کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، شرک۔ اور اسی طرح دوسری چیز ریا، دکھاوا، شہرت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں بار بار۔ 3 آدمی ہیں لائے جائیں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں، اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ یہ عمل کیا، وہ بندہ کہے گا کہ ہاں میں نے کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، نامری اور شہرت اور دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ان تینوں کے اعمال کو ریجیکٹ کر دے گا اور ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ شرک نہیں ہونا چاہیے اور ریا، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم نہ شوقیہ کتا نہ پالیں، اگر ضرورت ہے رکھوالی کے لیے ہم پالتے ہیں تو ٹھیک، لیکن اگر نہیں پالتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی 5080، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شوق سے کتا پالتا ہے تو ایسی حالت میں اس کے نیک اعمال میں سے روزانہ 2 قیرات کم کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم شراب پیئیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔
सिलसिलतुस सहिहा हदीस नंबर 1636 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शराबी होता है, शराब पी लेता है ना, 40 दिन तक उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होती। ऐसे ही काहिन और ज्योतिषी के पास जहाँ हम जाते हैं ना अपनी किस्मत देखने के लिए और दिखवाने के लिए, देख लो भाई हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 रात और दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अमाल को कबूल नहीं करेगा, और अगर उसने उसके बात की तस्दीक कर दी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। और ऐसे ही 3 आदमी है ना, उनकी सारी इबादतें कान से ऊपर नहीं जाती है, कान से ऊपर नहीं जाती। एक वो शख्स है जो अपने मालिक से नाराज होकर के वहां से भाग गया, यहां तक कि वो वापस आ जाए। भागा है, इबादतें और नेकियां भलाइयां करेगा, कबूल नहीं करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। जब वो आ जाएगा ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। ऐसी औरत जो अपने शौहर से नाराज है, जब तक वो उससे राज़ी नहीं होगा उसके अमाल कबूल नहीं होंगे। और ऐसे ही तीसरा कि वो इमाम जिससे मुसल्लियान नाराज़ हो, उनकी भी नमाज या इबादत कान से ऊपर नहीं जाती। 3 लोग। और एक और हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि क़त्ए ताल्लुकी, यानी रिश्तेदारियों को तोड़ देते हम। भाई भाई से नाराज़ है, भाई बाप से नाराज़ है, बहन माँ से नाराज़ है, बेटा बहन से नाराज़, अपनी बहन से नाराज़ है, हमारा खालू मामा और इसी तरह और रिश्तेदार हैं जो, उनसे हमारी चल रही है नाराज़गी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तब भी हमारा अमल कबूल नहीं होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6545 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तुफ्तहु अब्वाबुल जन्नत यौमुल इत्नीन वल खमीस, जन्नत के दरवाजे ना सोमवार और जुमेरात, ये 2 दिन खोल दिए जाते हैं। और एक हदीस में है कि तुफ्तहु अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं किस दिन? सोमवार और जुमेरात के दिन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी मग़फ़िरत कर देता है सिवाय उसके जिसके 2 भाइयों के दरमियान दुश्मनी हो, कीना, नाराज़गी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। क़त्ए ताल्लुक, जैसे ही हमने छोड़ा रिश्तेदारियों को, जैसे ही हम अमल करेंगे ना, काबिल कबूल है ही नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसी तरह आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं सोमवार और जुमेरात के दिन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं करता है, और उन 2 मुसलमान भाइयों की जिसके दिल में कीना और कपट हो। अभी जुमेरात झगड़ा हो गया तो मैं होगी, बालचा होल यानी इसी तरह बोलचाल बंद है। हमारे अमाल कब पेश होंगे? सोमवार को। अगर हम इस जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार तक मिल गए, सुलह कर लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस सोमवार को पेश होंगे, हमारे अमाल कबूल हो जाएंगे, बख्श देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन अगर सुलह सपाटा नहीं हुआ तो क्या होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस उन्जुरू यस्तलिहा, उन्जुरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, उन्जुरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, उन्जुरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अल्फाज को 3 मरतबा दोहराया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन फरिश्तों से कहेगा जो अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करें, इन दोनों भाइयों को ना अभी मोहलत दे दो, छोड़ दो इनको, डिले कर दो भाई इनके अमाल को, अभी इनकी बख्शिश नहीं होगी। जब ये मिल जाएंगे ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी भी मग़फ़िरत कर देगा। मौजूद सामने कराम, इस मुबारक महीने में हमने बहुत सारे अमाल किए हैं, तो इन अमाल की हमें हिफाजत करनी है, संभाल के रखना है। और अगर हमने संभाला नहीं तो कुरान की आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कह रहा है, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 92 कि उस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने बहुत मेहनत से सूत काटा। चरखा जानते हैं ना, यानी सूत काटने वाला, देहातों में पहले होता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कहता है उस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने बहुत मेहनत से सूत काटा, लेकिन जैसे उसका बंडल तैयार हो गया ना, उसको सारे को तोड़ तोड़ के अलग कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत को कौन अक्लमंद कहेगा? तो सहाबे किराम कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को तो कोई नहीं अक्लमंद कहेगा। क्यों? इस वजह से कि जितनी सारी मेहनत उसने की थी दिन रात जाग करके, ऐसी हालत में जब उसने उसको तोड़ दिया तो सारा ये तबाह बर्बाद हो गया। हमने नेकियां की है, भलाइयाँ की है, तो हमें अपनी इस अमाल को संभालना है और संभाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार तक पहुँचाना है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमाए।
اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے بارک اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہم نے نیکیاں اور بھلائیاں کی ہیں اس پر تو ہمیں مداومت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سے وہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین جس سے تو راضی اور خوش ہو جا۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے ہم نے صیام قیام تلاوت دعا استغفار کیے ہیں، اللہ رب العالمین تو غفور رحیم ہے، ہمارے اس اعمال کو قبول کرتے ہوئے اللہ رب العالمین تو نے 1 مہینہ تک جنت کے دروازے کھول دیے تھے، اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنی طرف سے مغفرت کا پروانہ عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند تھے، اللہ رب العالمین تو ہمیں جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول فرما اور جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔